مثل السنتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها فقد نجا ومن لم يركبها فقد غرق وخسر. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نوح علیہ السلام کے کشتی جیسی ہے. جو اس میں سوار ہوا وہی انسان نجات پائے گا، جو اس سے دور رہا، جو اس سے بچا رہا، جو اس میں سوار ہونے سے انکار کیا تو وہ غرق بھی ہوگا، گھاٹا بھی پائے گا. اهدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. شیخ، ہمارے ناظرین میں سے ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ پڑوسی ملک میں ایک شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی، اور اس کا یہ چیلنج ہے کہ اگر نازل ہوئی اور تمہارا یہ دعویٰ ہے تو قرآن سے مجھے دلیل لا کر دکھاؤ کہ تورات حضرت موسیٰ پر نازل. تو آپ اس کو واضح کریں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیں، ہمارے سوال کرنے والے بھائی سعد نے، جی سعد بھائی، بہرحال سوال ان کا ہے، پڑوسی ملک کے کسی ایک بندے نے، وہ کون بندہ ہے جی جی ہمیں نہیں معلوم، جی اور ہم اندازہ بھی نہیں لگانا چاہتے. اور یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ ایسا انہوں نے کہا ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی، ہم کو نہیں معلوم انہوں نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے. ہم صرف بھائی سعد کے سوال کو بنیاد بنا کر ہم اپنا جواب ریکارڈ کر رہے ہیں. جی جی اب انہوں نے کہا نہیں کہا یہ بھائی سعد کی ذمہ داری. جی اس میں ایک چیز انہوں نے یہ کہا کہ اس کو آپ قرآن سے ثابت کریں. یہ ایک بڑا فتنہ ہے کہ کیا آپ ہر چیز قرآن سے ہی ثابت کریں گے؟ کیا ساری چیزیں قرآن مجید میں ہی ہیں؟ ایسا اگر آپ دیکھیں، اذان قرآن سے ثابت کریں. جی جی ایسا ہے تو آپ نماز 5 وقت کی یہ جو نمازیں ہم ان اوقات میں پڑھتے ہیں اس کو قرآن سے ثابت کریں. پھر آپ جو ہم 5 وقت کی نمازوں میں جو 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت پڑھتے ہیں اس کو قرآن سے ثابت کریں. میرے بھائی یہ ایک فتنہ ہے اس بات کا کہ ہم جو بھی چیز بتائیں وہ قرآن سے ثابت کریں، اور بعض لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی. یہ ایک ایسی بیہودہ بات ہے جس کو ایک اسلام کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر تھوڑا سا اس کو سمجھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بات سمجھ میں آئے گی. جب تک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال کو نہیں لیا جائے گا، شریعت کو مجرد قرآن مجید سے پوری طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. قرآن کی تشریح ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام پر شریعت میں تبھی مکمل بندہ عمل کر سکتا ہے جب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے گا. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے مثل السنتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها فقد نجا ومن لم يركبها فقد غرق وخسر. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نوح علیہ السلام کے کشتی جیسی ہے. جو اس میں سوار ہوا وہی انسان نجات پائے گا، جو اس سے دور رہا، جو اس سے بچا رہا، جو اس میں سوار ہونے سے انکار کیا تو وہ غرق بھی ہوگا، گھاٹا بھی پائے گا. تو یہ سوال تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ بھئی قرآن سے ثابت کرو کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی، لیکن صرف قرآن سے ثابت کرو تو مانو گے. بھئی ہم اس سوال کو خارج کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے اپنے منہج کے اعتبار سے ہمارا اپنا موقف قرآن اور احادیث ہے تو ہم اس سے ثابت کرتے ہیں کہ تورات
موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان اللہ کتب لموسیٰ التوراۃ بیدہ، اللہ تعالیٰ نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، وَأَنزَلَهَا مَكْتُوبَةً، اور اس کو لکھی ہوئی شکل میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک مشہور واقعہ کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم سے کہا انت آدم، تم آدم ہو، الذی اخرجت کا خطیئتک من الجنہ، تم وہی آدم ہو جس کی غلطی نے ہمیں جنت سے نکالا ہے۔ فقال له آدم انت موسیٰ، تم موسیٰ ہو، الذی استفاک اللہ برسالاتہ وبکلامہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالت اور اپنے کلام سے سرفراز کیا، اس کی سعادت بخشی۔ ثم تلومونی علی امر قدر علی قبل ان اخلق، تم اتنے اہم چیزوں سے سرفراز ہونے کے باوجود تم مجھے ملامت کر رہے ہو ایک ایسی بات کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے میری قسمت میں لکھ دیا تھا کہ مجھے جنت میں رکھا جائے گا اور جنت میں یہ غلطی کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول، اچھا وہاں پر ایک چیز اور ہے، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، یا ایک دوسری روایت میں وَكَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تورات تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے لکھی۔ تو یہاں پر بھی یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اس کے علاوہ اور ایک واقعہ ہے جو بڑا مشہور ہے لیکن بعض علماء نے اس پر کچھ کلام کیا ہے، اس لیے اعتراض کر رہا تھا، لیکن ضمناً بتا دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک صفحہ پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، لال ہو گئے، تو اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ اے عمر دیکھ نہیں رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ کا چہرہ بدلا؟ انہوں نے کہا یہ تم تورات کا ایک صفحہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، بھئی تورات کا ایک صفحہ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تورات کا ایک صفحہ چھوڑ دو، اگر صاحب تورات موسیٰ بھی آئیں تب بھی اگر تم ان کے ساتھ چلے جاؤ گے اور مجھے چھوڑ دو گے تو اس صورت میں تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک نبی جلیل القدر نبی جس سے اللہ تعالیٰ نے بات کیا، وہ نبی کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، تو اب موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، ہم اس میں سے وہ چیزیں تو لیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھی، ہماری شریعت میں بھی رکھی گئی، تو وہ انڈائریکٹ اگر دیکھا جائے تو وہ ہماری اپنی ہی شریعت ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم مان لیں کہ وہ تورات میں بھی تھی تب بھی ہم پابند ہیں ہماری شریعت کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَضَلَلْتُمْ، تم گمراہ ہو جاتے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہمیں تائید میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے ایک صفحے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو ہمارے بھائی سعد نے جو بات کہی، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اور اس میں ہم کو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کے نازل ہونے کا ذکر ہے، اور قرآن میں تورات کے ایک نبی پر نازل ہونے کا ذکر ہے، اور دونوں کو ملانے کے لیے ہمارے پاس حدیث کو اگر ہم لیں گے تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سوال کا جواب انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی
بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔